میرے قتل پر آمادہ ہو، خون کے پیاسے ہو رہے ہو۔ تم اگر حق پر آؤ تو سعادت پاؤ، ورنہ جو کرنا ہے کر گزرو۔ بس اس تقریر کا ختم ہونا تک کہ اشقیاء کوفہ کا ٹڈی دل لشکر ان 72 انفاس قدسیہ پر جھک پڑا اور موت کا بازار سرگرم ہو گیا۔ نزدیک والے تلوار نیزہ چلاتے اور دور والے تیر برساتے، مگر جوانان آل محمد اور جانثاران اہل بیت کا ایک ایک آدمی اس جانبازی اور سرفروشی سے لڑا کہ آج دنیا میں ایک نظیر قائم کر دی، اور دفتر شہادت کو اس اصول پہ مرتب کیا کہ پہلے جان نثار اپنی جانیں قربان کر لیں، پھر بعد میں جوانان آل محمد میدان میں آئیں۔ لشکر اعداء میں سے حضرت حر بھی امام علی مقام کے ساتھ ہو گئے اور اپنے حراست میں لینے کی معافی چاہیے۔ اب یہ مٹھی بھر لشکر صبح سے برسر پیکار ہے۔ لڑتے لڑتے جمعے کی نماز کا وقت آ گیا۔ نماز کی مہلت چاہیے ان بے دینوں نے قبول کیا۔ نماز کے بعد پھر بدستور میدان کارزار گرم ہو گیا اور خاندان نبوت کے فدائی بڑے شوق و ذوق سے اپنی جانیں قربان کرنے لگے۔ ان مقدس گروہ کا ایک متنفس بھی لشکر اشقیہ پر حملہ کرتا تو سارے لشکر میں ہلچل پڑ جاتی۔ روضۃ الشہداء میں ہے کہ جب حر زخمی ہو کر گرے، امام کو آواز دی، امام علی مقام بے قرار ہو کر تشریف لے گئے اور سخت جنگ کرنے کے بعد اٹھا لائے، زمین پر لٹایا اور ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر پیشانی اور رخساروں کی گرد صاف کرنے لگے۔ حر نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام کے زانوں پر پا کر مسکرائے اور عرض کی کہ حضور اب تو مجھ سے خوش ہیں۔ فرمایا ہم تم سے راضی ہیں، اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ حر نے یہ مجدہ سن کر امام پر نقد جان نثار کیا۔ آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے، آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے، تم ہمارے سامنے ہو، ہم تمہارے سامنے۔ حر کی شہادت کے بعد سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ جب امام علی مقام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب ہم میں امام کی حفاظت کرنے کی طاقت نہ رہی تو شہید ہونے میں جلدی کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جیتے جی امام عرش مقام کو کوئی صدمہ پہنچے۔ اللہ اکبر، جانثاری یہ ہے اور قربان ہو جانا اسے کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ امام علی مقام کے تمام رفقا ایک ایک کر کے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے اور میدان میں اب صرف جوانان آل محمد نظر آنے لگے۔ لڑائی کا یہ منظر بڑا قابل دید منظر ہے۔ اب وہ مقدس اور پاک نفوس شمشیر بکف ہو کر میدان میں آ گئے، جن کی شجاعت کا چرچا آسمان کے رہنے والے فرشتوں اور زمین کے بسنے والے انسانوں میں ہے۔ اس وقت اگر کربلا کا میدان جنگجو بہادروں سے بھرا ہوا ہے تو قضائے آسمان کو ملائک نے آ کے بڑھ دیا ہے۔ ایک طرف اگر شہدائے سلف کی روحیں اس خونی منظر کو دیکھنے آ گئی ہیں تو دوسری طرف خود سرکار والتبار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشوں کے صبر و ثبات، بصالت و شجاعت کا نظارہ فرمانے تشریف لے آئے ہیں۔ نوجوانان اہل بیت ایسے جاں بازانہ حملے کر رہے ہیں کہ ادھر شہدائے کرام کی روحیں بے اختیار جزاک اللہ کہہ اٹھتی ہیں، ادھر صفِ ملائکہ کی آفرین سے ہوا گونجنے لگتی ہے۔ محمدی کچھار کے شیر جدھر حملہ کرتے ہیں ادھر کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں، کوئی بھیڑوں کے گلے کی طرح بھاگتے نظر آتے ہیں۔ مگر دشمن کے بے شمار لشکر سے یہ گنتی کے سادات کبار کب تک لڑتے؟ آخر کار لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔